بہت سارے جو فیک اکاؤنٹس ہیں جس کا بنیادی مقصد کہ پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے، جو شکست ہوئی بھارت کو 10 مئی کو، اس کا بدلہ لینا ہے۔ پچھلے 33 سال سے ایران کا جو انٹرسٹ سیکشن ہے وہ پاکستان کے سفارت خانے کے اندر قائم ہے۔ ایران کسی اور ملک پر اعتماد نہیں کرتا۔ آنے والے جو ہیں وہ اس حوالے سے اہم ہوں گے کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ کس طرف جاتی ہے۔ پچھلے 5 دن سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ جو اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شروع ہوئی، ایسے وقت جب ایران ایک دن بعد یعنی اتوار کے دن امریکہ کے ساتھ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے عمان میں مذاکرات کرنے جا رہا تھا، اسے ایک دن پہلے اسرائیل نے حملہ کیا۔ آج 5واں دن ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے پاس جو زیادہ مؤثر ہتھیار ہے وہ اس کے بیلسٹک میزائل ہیں، جبکہ ایران نے سب سے پہلے ان کی جو فوجی اور انٹیلیجنس کی جو قیادت تھی، جس میں ان کے ایٹمی سائنسدان تھے، ان کو قتل کر کے اس جنگ کی شروعات کی۔ اور اب کیونکہ ان کی جو فضائیہ ہے وہ بہت طاقتور ہے، تو اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ کم از کم تہران کے اوپر تو جو فضائی کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ دوسری طرف جو ایرانی جو میزائل ہیں ان کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ اس وقت یہ جو جنگ ہے یہ کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہیں ہوئی، لیکن اگر ایرانی میزائلوں کے حملے اسی طرح سے جاری رہے تو پھر یہ صورتحال برقرار نہیں رہ سکے گی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ وہ ایک طرح سے نفسیاتی حربے استعمال کر رہے ہیں ایران کے خلاف، اور انہوں نے یہ جو دھمکی دی ہے کہ جی آپ تہران خالی کر لیں، 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کا شہر تہران، وہ اپنے آپ کو اس شہر سے نکل جائیں، یہ کوئی عقل مندی کی سوچ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ G7 کا اجلاس چھوڑ کر چلے گئے ہیں واشنگٹن، جہاں پر ان کی قومی سلامتی کا اجلاس ہونا ہے، لیکن یہ بات ذہن سے نہ نکالیں کہ ایران کے ساتھ ان کے جو سفارتی جو تعلقات ہیں وہ چاہے نہ بھی ہوں لیکن رابطے موجود ہیں۔ اور خود ایرانی وزیر خارجہ نے اس طرح کا اشارہ دیا تھا کہ اگر امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈال کر ان سے مزید حملے رکوائے تو پھر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر جنگ جاری ہو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ گفتگو جاری نہیں رہ سکتی۔ تو جو اگلے جو چند گھنٹے ہیں اور کل کا دن اس سلسلے میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو بڑا فیصلہ ہے وہ امریکہ نے کرنا ہے کہ کیا وہ اس جنگ کو رکواتا ہے یا اس جنگ میں خود کود پڑتا ہے۔ اگر امریکہ اس جنگ میں کود پڑتا ہے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ خاصے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک جو امریکہ کا موقف تھا، جو کہ ان کے وزیر خارجہ نے بیان کیا تھا، وہ یہ کہ امریکہ نے یہ جنگ شروع نہیں کرائی، امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں ہے۔ امریکہ اس وقت شامل ہوگا اگر ان کے مفادات کو کہیں زگ پہنچے۔ امریکی اڈے خلیج کے اندر قائم ہیں، کئی خلیجی ممالک میں، جن میں بحرین بھی ہے، قطر بھی ہے، کویت اور متحدہ عرب امارات بھی ہیں۔ اگر یہ معاملہ مزید طول پکڑتا ہے اور کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے یا حقیقی معنوں میں ایران واقعی جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر امریکی مفادات کے خلاف کوئی حملہ کرتا ہے، تو پھر امریکہ کے لیے اس جنگ میں شامل ہونا آسان ہوگا۔ امریکہ ویسے بھی ایک سپر پاور کے طور پر جو اس کی پالیسی ہے وہ شامل ہو سکتا ہے، باوجود اس بات کے کہ ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ وہ جنگ مخالف ہیں، اور وہ جو ڈیموکریٹک صدارتی صدور رہے ہیں ان پر ٹرمپ صاحب الزامات لگاتے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایران میں جنگ کریں گے،
لیکن اگر ٹرمپ صاحب خود یہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی. ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے جو فلپ فلاپس ہیں اور جو یو ٹرنس ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہیں، لہٰذا ان کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ جیسا کہ وہ دعوے کرتے رہے ہیں کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد پہلے ہی دن یوکرین اور روس کی جنگ ختم کرا دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں اور وہ جنگ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. تو اس امکان کو بالکل بھی خارجز امکان قرار نہیں دے سکتے کہ امریکہ اس میں شامل ہو جائے. ابھی تک جو IAEA کی جو بین الاقوامی ایٹمی توانائی کا ادارہ ہے ان کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن جو ان کی جو افزودگی کا جو عمل ہے اس کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ جو ایران کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں خاص طور پر جو ان کے افزودگی کے جو تنصیبات ہیں، چاہے وہ نتانز میں ہوں یا فردو میں ہوں، وہ بہت نیچے زیر زمین ہیں. ان کو تباہ کرنے کے لیے جن بموں کی ضرورت ہے ان کو بنکر بسٹر بم کہتے ہیں، جو کہ 30,000 پاؤنڈ وزنی ہیں، اور ان کو گرانے کے لیے بھی B-52 بامر جہاز چاہیے. وہ دونوں، یہ بم بھی اور یہ B-52 بامرز بھی امریکہ کے پاس ہیں، اسرائیل کے پاس نہیں ہے. لہٰذا یہ جنگ جتنا بھی طول پکڑے گی، اگر ایران کے پاس جو اس کی میزائل کی طاقت ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو اسرائیل کو زیادہ نقصان ہوگا، ایران کو اس پہ کوئی زیادہ بڑے پیمانے پہ نقصان نہیں ہوگا. تو آنے والے جو چند گھنٹے ہیں وہ اس میں بہت اہم ہیں. اب آ جائیں کہ اس جنگ کے حوالے سے اس علاقے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر پاکستان پر، اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو فیک اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ بظاہر اپنے آپ کو ایران کا ظاہر کرتے ہوں، پاکستان کا ظاہر کرتے ہوں، مسلمانوں کا ظاہر کرتے ہوں، وہ اس طرح کا کانٹینٹ، ویڈیوز وہ پیدا کر رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے. چاہے وہ ایسا کانٹینٹ پیدا کیا جائے جس میں اسرائیل کو پاکستان کی طرف سے تنبیہ ہو، یا اس طرح کی بات کی جائے کہ پاکستان اسرائیل پر کوئی حملہ کرنے والا ہے، یا پاکستان ایران کو انٹیلیجنس اور دوسرے شعبوں میں کوئی مدد کر رہا ہے. یہ ساری جو ڈس انفارمیشن ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بھارت کی ایما پر کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد جو ذلت آمیز جو شکست ہوئی بھارت کو 10 مئی کو، ایک طرح سے اس کا بدلہ لینا ہے اور کسی طرح سے پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹنا ہے. لیکن ابھی تک پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر، سیاسی طور پر ایران کے ساتھ ہے، اور ایران نے اس کا ذکر بھی کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایرانی صدر نے جو ان کی پارلیمان ہے اس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور وہاں پر نعرے لگے پاکستان تشکر تشکر. اسی ماحول میں جہاں پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کی پارلیمان اس پر ایک اپنا واضح موقف رکھے ہوئے ہے، پاکستان کے فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہیں. جس وقت ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ وہاں پر موجود ہیں. ان کو وہاں ایک سرکاری دعوت تھی وہاں کی فوج کی طرف سے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر گئے. لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ بھی ایک ان کی ایک نشست ہوئی جس میں انہوں نے خطاب بھی کیا، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ سوال جواب بھی کیے، اور انہوں نے جو حالیہ جو مارکا ہوا ہے بھارت کا اس کے حوالے سے اپنا جو پاکستان کا جو موقف ہے اور جو تجربہ ہے وہ بیان کیا. بدقسمتی سے جو PTI کے جو حامی ہیں انہوں نے اس دورے کے دوران ایک انتہائی مضحکہ خیز قسم کا موقف اختیار کیا، اور اپنے ہی ملک کے خلاف ایسے وقت میں ایک ایسی
بیان بازی اور ایسی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ جو موجودگی ہے سید عاصم منیر کی واشنگٹن میں اور امریکہ میں، ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کو آگے بڑھانے میں یا ختم کرنے میں امریکہ کا ایک کلیدی کردار ہوگا۔ صدر ٹرمپ واپس آ گئے ہیں وائٹ ہاؤس میں، اور جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا اس میں جہاں وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کریں گے، وہ اس خطے کے جو ممالک ہیں ان سے مشورہ ضرور کریں گے، جس میں خلیجی ممالک بھی شامل ہیں، اور پاکستان کو اس میں کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان شاید اس خطے کا واحد ملک ہے جس کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ساتھ ہی جو اس خطے کی جو بڑی طاقتیں ہیں، چاہے وہ چین ہو یا روس ہو، ان کے ساتھ بھی پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں۔ جو علاقے کے جو ممالک ہیں جن کے ساتھ ایران کے کبھی تنازعات بھی رہے ہیں، جن میں خلیجی ممالک بھی ہیں، سعودی عرب بھی ہیں، ان خلیجی ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی شاندار ہیں۔ تو یہ ایک منفرد مقام حاصل ہے پاکستان کو۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے اگر کوئی مثبت پیش رفت ہوگی تو یقیناً پاکستان کی فوج اور اس کے سربراہ اس میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جو آنے والے جو گھنٹے ہیں اور دن ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اس میں کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے حوالے سے یہ جو کردار ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ کم از کم 40-45 سال پرانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ اور ایران کے سفارتی تعلقات ختم ہوئے 1980 میں، اور 1981 میں ایک ان کے مفادات کا ایک انٹرسٹ سیکشن قائم ہوا، تو شروع میں تو وہ الجزائر کے سفارت خانے میں تھا، لیکن جب ایران اور الجزائر کے تعلقات خراب ہوئے تو پچھلے 33 سال سے جو ایران کا جو انٹرسٹ سیکشن ہے وہ پاکستان کے سفارت خانے کے اندر قائم ہے۔ کوئی 60-65 لوگ جو ایرانی سفارتکار جو وہاں پر کام کرتے ہیں وہ پاکستان کے سفارت خانے کے اندر ہی کام کرتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے خاص طور پر ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، کہ ایران کسی اور ملک پر اعتماد نہیں کرتا کہ ان کے مفادات کی نگہبانی کوئی اور ملک کرے، وہ پاکستانی ہے۔ جو امریکہ کے جو انٹرسٹ سیکشن ہے وہ تو تہران میں سوئٹزرلینڈ کی جو سفارت خانہ ہے اس کے اندر ہے، لیکن جو ایران کے جو انٹرسٹ سیکشن ہے وہ پچھلے 33 سال سے وہ پاکستانی سفارت خانے کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے آپ اس پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آنے والے جو دن ہیں اور جو گھنٹے ہیں وہ اس حوالے سے اہم ہوں گے کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ کس طرف جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس میں ایک مثبت کردار ادا کرے گا، اور پاکستان کی فوج کے، کیونکہ امریکی فوج کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، اور سید عاصم منیر کی جو موجودگی ہے واشنگٹن میں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس میں مثبت کردار ادا کر پائیں گے۔